دعائے حجت زمانہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حضہ الساعت وفی کل شب ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہم. یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں لا شریک بھی شریک ہوتا ہے. سارے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھو. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. بآواز بلند صلوات. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بآواز بلند صلوات. سارے جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں بالخصوص بانیان مجلس کے جتنے رشتہ دار احباب جن کے سال شباب کی مجلس ہے، وہ عزادار، وہ ماتمی، وہ خطیب، وہ وائز، وہ متولی امام بارگاہ، وہ ماتمی عزادار جو دنیا سے چچے سے چلے گئے ہیں، پیچھے ان کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. ان سب کے روح کے سارے ثواب کے لیے، بانیان کے رشتہ دار احباب کے لیے جن کی سارے ثواب کی مجلس ہے، ان کے روح کے لیے سارے مل کے بآواز بلند صلوات. سارے لوگ آج کی مجلس میں نہایت ہی مختصر لیکن جامعہ ولایت علی کا ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہ ہاتھ سلامت رہیں. بس آپ کی تائید ہو گئی ممبر بھائی جان کے حوالے. ولایت علی کا سردار صاحب ایک راز پڑھنا چاہتا ہوں. راز یہ ہے کہ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب ممبر پر جلوہ فگن تھے تو چچا ولیداد خان میرے مولا نے فرمایا دنیا والوں سنو، میں ہی تو ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی. تائید کرنا بھائی، جو علی والا ہے اسے تائید کرنا چاہیے. تیرے ہاتھ سلامت رہیں. مالک زندگی حضرات فرمائے. علی فرماتے ہیں دنیا والوں میں ہی تو ہوں جس نے آدم کی توبہ قبول کروائی. اگلا بندہ چچا ولیداد ہو شیعہ، دل میں علی ہو زبان پہ علی نہ آئے، یہ ہو نہیں ہو سکتا. علی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں دنیا والوں سنو، میں ہی تو ہوں جس نے نوح کی کشتی کنارے لگائی. شاباش یار، شاباش یار. ہاتھ سلامت رہے سردار. مالک تیری زندگی دراز فرمائے. بس چھوڑنے لگا ہوں ممبر. مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے. میں ہی تو ہوں جس نے نوح کی کشتی کنارے لگائی. سردار صاحب علی فرماتے ہیں دنیا والوں میں ہی تو ہوں جس نے فرعون کے دربار میں موسیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. علی فرماتے ہیں دنیا والے میں ہی تو ہوں جس نے سابقہ انبیاؤں کی مدد فرمائی. علی فرماتے ہیں ایک وقت یاد کرو جب عیسائیوں نے جناب مریم کا دامن تھام لیا اور یہودیوں نے کہا بی بی ماتا جیتا شبیہ نہ تیری ماں ایسی تھی. بولی بھائی جی علی والا ہے تو بولنا چاہیے تھا. یہودی کہتے ہیں ماتا جیتا شبیہ مریم نہ تیری ماں ایسی تھی. کون کہہ رہے ہیں سردار صاحب؟ علی فرما رہے ہیں دنیا والوں دامن پکڑ کے جیسے صحیح یہودی کہتے ہیں ماتا جیتا شبیہ مریم نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا. یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جس کا دل ہے کہ زمانے کا امام دنیا میں آئے اور میں اس کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے زمانے کے امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں، وہ بندہ چچا ولیداد سار اٹھائے. ماتا جیتا شبیہ اس کا مطلب ہے یہودیوں کو علم تھا کہ معصوم کی ماں بھی بے عیب ہوتی ہے، باپ بھی بے عیب ہوتا ہے. ہون بولے ہو بھائی، ہون بولے ہو. ہاتھ چاہو جدا امام علی حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے آپ؟ یہودیوں کو علم تھا کہ معصوم کی ماں بھی بے عیب ہوتی ہے، باپ بھی بے عیب ہوتا ہے. مریم یہ تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ جیسے ابھی تک بولنے کا ارادہ ہی کیا تھا،
فن نازل جبریلا، چچا سے جبریل نازل ہوا، سلام کر کے کہتا ہے مریم، اللہ سلام کے بعد کہہ رہا ہے کہ ان یہودیوں سے تو نے کلام نہیں کرنی۔ سلام ہے چاچا ولی داد جڑا بندہ سمجھ کے سردار بولے ہے، اس بندے دے ہتھن سلام ہے بھائی جڑا علی دی فضیلت دے بولے ہے، تو نے ان یہودیوں سے بات نہیں کرنی۔ جناب مریم نے فوراً جواب دیا، پالنے والے اگر میں نے جواب نہیں دینا تو انہیں یہ کون بتائے گا یہ بچہ کہاں سے آیا ہے؟ سردار صاحب یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، جبریل کی آواز، اللہ کہہ رہا ہے تو خاموش ہو جا، اشارے سے انہیں بتا کہ میں نے اللہ کی طرف سے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ یہودی کہتے ہیں اگر تو جواب نہیں دیتی، فاشارت علیہا، بی بی نے جھولے کی طرف اشارہ کیا۔ چچا ولی صاحب دیکھی میرے پاس ہے، جھولے کی طرف بھائی جان اشارہ کیا۔ یہودیوں نے جناب مریم کو چھوڑا، تیزی سے چلتے ہوئے قریب آئے، آگے کہتے تیری ماں تو بتاتی نہیں، بولی بھائی یہ علی والا ہے تو بولنا چاہیے ہے، تیری ماں تو بتاتی نہیں، لیکن تو بتا تو صحیح تو کہاں سے آیا ہے؟ نہ تیری ماں ایسی تھی نہ تیرا باپ ایسا تھا، عزت زہرا کی قسم ہے، تیرے امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں، اور دنیا والوں سنو، علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں فوراً بچے کے لب متحرک ہوئے، کہتے خاموش ہو جاؤ، میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے، صحیفہ لے کے آیا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہہ دیں، اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے، صحیفہ لے کے آیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں دنیا والوں، جس نے جناب عیسیٰ کو گہوارے میں بولنے کی طاقت عطا فرمائی تھی وہ میں علی ہی تو تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے آپ کے، مالک آپ کی زندگی دراز فرمائے، مالک مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ علی جون ولی اللہ کی دشمنی میں علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے، مالک تیری ہائے قبول فرمائے۔ جنہوں سمجھ آگئی چاچا وہ دی ہائے نکل گئی ہے، میں کہ علی جون ولی اللہ کی دشمنی میں عرفان بھائی علی کی ایک بیٹی کو اور ایک بیٹے کو مسلمانوں نے بہت مارا ہے۔ سنو گے عزادار جو ماتمی خبر بھائی اس کی ہائے نکلے گی، بیٹی کا نام زینب ہے، بیٹے کا نام عباس ہے۔ آج رکو من اللہ، آج رکو من اللہ، چاچا تیری ہائے قبول فرمائے، تیرے پترہ دی زندگی ہوئے ہائے کر کے روندہ بیٹھے ہیں۔ اب سنو گے عزاداروں کیوں مارا ہے؟ میں نے علامہ نکن صاحب کا چاچا ولی داد میں نے ایک مصائب کا جملہ کتاب سے پڑھا ہے، میرا جی چاہ رہا ہے میں وہی پڑھ کے ممبر بھائی جان کے حوالے کر دوں۔ چچا نظر عزت حسین کی قسم ہے، نکن صاحب کہتے ہیں جب کبھی بھی زینب کا تذکرہ آئے تو جتنے عزادار ماتمی ہیں ان کا حق بنتا ہے سر کا ماتم کرنا چاہیے۔ جو مجلس شبیر میں عرفان بھائی جو سید بیٹھے ہیں، یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، اگر جملہ سخت ہو کسی کا دل دکھ جائے مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، ورنہ سردار صاحب ماتمیوں کا ہائے بنتا ہے، حق بنتا ہے ہائے ضرور کرنا۔ نکن صاحب نے کہا تھا جب زینب کا تذکرہ آئے سر کا ماتم، جب حسین کا تذکرہ آئے تو سینے کا ماتم۔ ایک سید ماتم کرتا ہوا کھڑا ہو گیا، نکن صاحب کی طرف دیکھے تھا اس میں فرق کیا ہے، یہ سر کا ماتم اور سینے کا ماتم۔ چاچا ولی داد وہ بندہ مجلس سے آیا ہی نہیں جنہوں زینب عالیہ دی دکھ دی سمجھ آوے تو ہائے نہ کرے۔ نکن صاحب دھاڑے مار کے عرفان بھائی رو کے کہتے ہیں اس میں فرق بڑا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جتنے زخم 10 محرم کو شبیر کے سینے پر تھے نا، اتنے زخم شان کے بازار میں زینب کے سر پہ۔ ہائے تا کرنا، ہائے تیرے باسے میں نوکر ہے، تیرا ہاتھ نہ بند آدمی، زندگی ہوئے تیری مالک میں نوکر ہے چاچا، تیری زندگی دراز ہوئے۔ جتنے زخم شبیر کے سینے پر تھے اتنے زخم زینب عالیہ کے سر پہ لگے، چاچا تیری زندگی ہوئے۔ شام کے بازار میں چاچا سے اتنا رش تھا چاچا ولی داد، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت نہ پڑھی ہو، میں مجرم ہوں تو ہائے نہ کرے، تیری اپنے نصیب اور مقدر ہیں۔ یہ پیچھے سے بے غیرت دھکے مارتے تھے، سامنے والے چلتے نہیں تھے۔ علی کی بیٹی منہ کے بل بازار میں گری، آواز دیکھ کے کہ سجاد میں تھک گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، مالک تیری ہائے قبول فرمائے۔ کائنات کا کوئی دکھ نہ دیکھو جتنے عزادار بیٹھے ہو، بس عزادارو بازار عبور کر کے نا علی کی بیٹی جب دربار میں پہنچی نا، سامنے دروازے پہ اشارہ کر کے سپاہی کہتا ہے رک جاؤ، ابھی تک دربار نہیں سجا۔ مالک تیری ہائے قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد چاچا ولی داد اشارہ ہوا، دربار سج گیا ہے، لے آؤ علی کی بیٹیوں کو۔ چھوڑنے لگا ہوں ممبر، لے آؤ علی کی بیٹیوں کو۔ چچا سے یوں علی کی بیٹیاں قطار کے اندر آ کے کھڑی ہو گئی۔ چچا نظر کھڑی تھی کہ علی کی بیٹیاں تخت پہ بیٹھے ہوئے بندے نے سپاہی کو چچا ولی داد اشارہ کیا،
جو پرانے قدیمی عزادار سفید ریش چچا صحیح بیٹھے ہو، اس جملے پہ نوکر کے حق میں دعا کرنا. کہتا ہے مثل لے آ. چچا صحیح مثل آئی. ایک ایک دفعہ نام حسین کا، کئی دفعہ نام زینب عالیہ. بندر نصیب بندہ ہے جڑا ہائے نہیں کر سکیا. ایک ایک دفعہ نام حسین کا، کئی دفعہ نام زینب عالیہ کا. اشارہ کر کے کہتا ہے بھرے دربار میں مجھے بتاؤ تو صحیح علی کی بیٹی کھڑی کہاں ہے. اشارہ کر کے کہتا ہے وہ جو سامنے ضعیفہ نہیں کھڑی جس کے سر کے سارے بال سفید ہے، یہ ہے محسنہ سادات، اس کا نام ہے فضا. اس کے پیچھے علی کی بیٹی زینب عالیہ کھڑی ہے. ممبر میں چھوڑنے لگا ہوں، ہائے اس نے کرنی ہے جس کی ہائے عالیہ کو پسند ہوگی. جیسے پیچھے علی کی بیٹی زینب عالیہ کھڑی ہے. کتا اشارہ کر کے سپاہی سے کہتا ہے فضا کو سامنے سے ہٹا، میں علی کی بیٹی سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. چاچا نظر و بندہ بد نصیب نہیں جڑا جناب فضا دی غربت تے ہائے نہیں کر سکتا. کہتا ہے سامنے سے ہٹا. یہ کہتا ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے، یہ سامنے سے نہیں ہٹتی. کہتا ہے ظلم کر. چاچا صحیح لفظ ظلم کا آنا تھا، سپاہی نے تازیانہ زمین پہ پھینکا. پھینک کے کہتا ہے میں تجھے کیا بتاؤں، شام غریبہ کی رات سے لے کے تیرے اس دربار تک جتنا ظلم میں نے فضا پہ کیا ہے. اگر سکیمہ ہائے تو کرنا، زیادہ دار ہے تو ہائے کرنا، میں نوکر تیرا. سکیمہ فضا کہتی ہے سکیمہ زہرا ہوتی وہ رستے میں مر گئی ہوتی. چاچا یہ جملے کہنے کی دیر تھی. یہ کتا چلا، اس نے پانی پیا ہوا تھا، فضا کئی دنوں کی پیاسی تھی. اس نے چاچا صحیح کھانا کھایا ہوا تھا، فضا کئی دنوں کی بھوکی تھی. بندہ شیعہ اور اس کی ہائے نہ نکلے. جتنے عزادار ماتمی بیٹھے ہو، یہ میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں، فضا کی غربت پہ ہائے اتنی کرنا. شام سے بی بی تیرے میرے حق میں دعا کر کے جائے. چاچا ولیداد یہ کتا سامنے آیا، جناب فضا کے سامنے آ کے کہتا ہے ہٹ جا نہیں تو میں ظلم کروں گی. فضا نے کمر سیدھی کی کر کے کہتی ہے تو ظلم ازما، میں اپنا صبر ازماتی ہوں. ہائے کرنا ماتمی ہے، میں لو کرتا ہوں، تو ظلم جتنا کرتا ہے کر دے. اس نے کہا سامنے سے ہٹ جا. چاچا نظر اس نے تازیانہ ہوا میں لڑایا. مجھے نہیں پتا چاچا ولیداد پردہ بچا ہے یا نہیں بچا. جناب زینب عالیہ نے جب اپنے پاؤں کے قریب سے خون جلتا دیکھا نا، پیچھے مڑ کے کہتی ہے اماں فضا او میرا پردہ چھوڑ دے، او تو ہماری پالنے والی ماں ہے اور تیرا خون دربار میں بہ رہا ہے. چاچا صحیح یہ جملہ کہنے کی دیر تھی. فضا پیچھے مڑ کے کہتی ہے او یا شرابیوں کے دربار میں او مجھے ماں نہ کہے، یا سامنے سے ہٹنے کا حکم نہ دے. اللہ اللہ.